حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے مراقبے میں نبی کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے پریس لگوانی ہے جس میں کتابیں وغیرہ چھپوانی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بذل المجہود اوجز المسالک اور لامع الدراری جو حضرت شیخ کی شرح حدیث ہیں میری ہی کتابیں ہیں، میری ہی کتابیں ہیں. پریس کے لیے دعا کی درخواست پر فرمایا مقبولۃ مبارکۃ انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے مطلب کیا ہے؟ بذل المجہود میں جو تم نے حنفیت کی گند مچائی ہے، لامع الدراری میں جو تم نے بخاری کی خطر بیوت کی ہے، اور جو کچھ اوجز المسالک میں جو شرح کے نام پر جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، نبی فرما رہے ہیں یہ میری ہی کتابیں ہیں. یعنی سمجھ جاؤ حنفی مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بولو مطابق ہے. خلاص جو ہم کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تسلیم کرتے جاؤ آنکھ بند کر کے. حضرت نے فرمایا ہے، بات ختم. بولو سمجھ آ رہی ہے مومنوں مسلمانوں کی نہیں آ رہی؟ بولو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت کچھ آ رہی ہیں. ہاں بہت کچھ آ رہی ہیں. یہ دیوبند کے دیو جہاں بند ہے، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ، اس میں وفا فروشی کی ہے واو، تو بدی کی بے اس میں. جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطہ ہیں تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے. ملے یہ حرف تو بیچارہ دیو بند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. کسی نے کہا، کہتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بندے پر اللہ کے جو بہت ہی عظیم الشان انعامات اور بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس بندے نے جس قدر فضائل کے رسائل تالیف کیے ہیں، مثلا فضائل قرآن، فضائل حج وغیرہ، اور ان کے علاوہ جو کتابیں تالیف کی ہیں، ان سب رسائل اور کتب کے بارے میں اس بندے کو یا اس کے بعض مخلص اصحاب کو اچھے خواب اور مبشرات سے نوازا. خوشخبریوں سے اوپر سے مبشرات آئیں، خوشخبریوں سے نوازا گیا. اس میں سے 2-3 یہاں درج کرتا ہوں. ذرا فضائل حج کے تعلق سے ذرا سنو. زکریا صاحب جو ہے لکھتے ہیں میری اس کتاب کے تعلق سے بڑے مبشرات اور خوشخبریاں آئی ہیں اللہ رسول کی طرف سے. سنو کیا رائے پور شریف حضرت نے لکھا، میں نے نہیں لکھا. تو دیوبند شریف ہو جائے، رائے پور شریف ہو جائے تو کچھوچا شریف کیوں نہ ہو، بہرائچ شریف کیوں نہ ہو، اجمیر شریف کیوں نہ ہو. اور مجھے وہ ہاشمی کی بات یاد آتی ہے، ہاشمی میاں کی چھوچوی کی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیشن سے اترا، راستے میں ٹرین میں بریلی جا رہا تھا، میں راستے میں کوئی دیوبندی مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بریلی شریف. تو کہنے لگے شریف تو 2 ہی ہے، ایک مدینہ شریف ایک مکہ شریف، تو بریلی کہاں سے شریف ہو گیا؟ تو کہنے لگے میں خاموش رہا، لیکن جب میں اسٹیشن پہ اترا تو میرے ساتھ وہ بھی اترے، تو میرے چاہنے والے پہلے سے وہاں موجود تھے. تو جب مجھ سے لوگوں نے ملاقات کی تو مجھ سے پوچھا انہوں نے یہ صاحب آپ کے بغل میں جو ہیں یہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کمینے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ کمینے ہیں. تو وہ چہرہ ان کا بالکل ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا. کہنے لگے آپ نے ہم کو کمینہ کیوں کہا؟ کہا شریف تو 2 ہی ہے، ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف، تو آپ کہاں سے شریف نکلیں گے؟ تو کمینے ہوئے نا. یہ ان کے بھائی کا واقعہ ہے. وہ دونوں بھائی ہیں نا بھائی، امام صاحب کے ماننے والے. وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گن گاتے ہیں بیچارے. یہ کچھ زیادہ ہی گن گاتے ہیں ہے نا، گھبلے کر کے. تو امام صاحب کا وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو رذیل کمینہ کافر اور مرتد بیان کر رہے ہیں. امام صاحب میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن دامن جھاڑ کر جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور میں امید ہے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے. لیکن یہ بیچارے دونوں آپس میں جو یہاں تک گرے وہاں کہیں وہاں لڑ پڑے تو پھر تو عاقبت ہی خراب ہے. ہاں لیکن ان کے جو یہ مسنڈے بھائی لوگ ہیں، یہ دیوبند کے لوگ بڑے مضبوط ہیں بھائی. دیکھو تو رائے پور شریف کی خانقاہ میں، اب اگر بریلوی اپنے کسی بزرگ کے شہر کو شریف کہہ دے تو یہ لوگ تو ناک بھون چڑھانے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ اپنے پورے رائے پور کو شریف کہیں تو وہ بیچارے ملزم، یہ بیچارے بہت بڑے موحد اور بہت بڑے کیا کہتے ہیں شریف بنے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو آج کل ہمارے یہاں مسئلے چل رہے ہیں نا بھائی، مدینہ شریف مکہ شریف، تو پھر یہ کہاں سے شریف؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں.
تو میں بریلویوں سے کہوں گا کہ پیارے بریلوی دوستو، خان صاحب برادری کے لوگوں، تم مسلک اعلی حضرت پھیلاؤ یا مسلک صوفیت پھیلاؤ، خیر وہ تو تمہارا معاملہ ہے، لیکن ان بیچاروں کو وہابی نہ کہو، کیونکہ ان کو وہابیوں سے بڑی چڑ ہے کہ یہ بیچارے وہابی، یہ گلابی لوگ ہیں، گلابی۔ ان کو کیا کہو؟ تم ہو رکابی تو یہ ہیں گلابی، اور بیچ میں تیسرے ہیں وہابی، ہاں، جو دونوں کی ناکوں میں ڈالتے ہیں نکیل، اور جب نہیں سمجھو گے تو ہوگی بڑی خرابی۔ یاد رکھو، ناچو گے تم دونوں کو ہم نچاتے ہیں، ہم سے نپٹنے کی کبھی جرات نہ کرنا، اور یہ نہ سوچنا کہ یہ انہی دغدغے منمنے والے لوگ ہیں، ہم سے کبھی پالا پڑے گا تو تمہیں منہ کی چبانا، ناکوں چنے چبانے پڑیں گے۔ ہم اپنے آپ کو وہابی بھی نہیں تصور کرتے، ہاں، ہم نہیں کہتے ہم وہابی، یاد رکھنا، لیکن تم جو کہتے ہو وہابی، اگر قرآن و سنت کی بات کرنا وہابیت ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں وہابی ہوں۔ اگر شرک اور بدعات کے خلاف آواز بلند کرنی وہابیت ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں وہابی ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر آل محمد سے محبت کرنا رافضیت ہے تو اے دنیا کے لوگوں تم گواہ رہو میں رافضی شیعہ ہوں۔ اور اے دنیا کے لوگوں، امام شافعی نے یہ بھی کہا تھا کہ لو کان حب محمد، عربی کا شعر ہے ان کا، کہ لو کان حب محمد واصحابہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے محبت کرنا ناسبیت ہے تو اے دنیا کے لوگوں تم گواہ رہو کہ میں ناسبی ہوں۔ تو اگر قرآن و سنت اور توحید کے اوپر عمل کرنا وہابیت ہے تو اے بریلویو، اے دیوبندیو، اے حنفیو، تم گواہ رہو کہ ہم وہابی۔ ہم اپنے آپ کو کبھی ہم نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا، نہ ہم کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو تو چلو ہمیں منظور ہے، کوئی بات۔ تو یہ ہے حضرت کہتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم خامخواہ ان بیچاروں کو وہابی وہابی کر رہے ہو، یہ تو بہت پہلے ان کے حسین احمد مدنی نے برات کا اظہار کیا ہوا بھائی۔ ہاں، ایک بات ابھی میرے پاس 3-4 دن پہلے رپورٹ آئی دلی سے، سنت بچاؤ کانفرنس دلی میں ہوئی ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر نیتا اندرا گاندھی کے پیروں میں اور قدموں میں بیٹھنے والے جناب اسد مدنی صاحب نے کروائی کانفرنس سنت بچاؤ۔ میں نے کہا بھیڑیے بھی بکریوں کی چرواہی کرنے کے لیے دعوے کر رہے ہیں، اللہ وہ زمانہ آ گیا، آپ بھیڑیے کبھی بکریاں چرا سکتے ہیں؟ بھیڑیوں سے کبھی بکریوں کی، جنہوں نے بکریاں کھا کھا کر کے اپنے گوشت پوشت پالے ہوں، وہ کبھی بکری چرا سکتے ہیں؟ یہ سنتوں کو برباد کرنے والے، یہ سنتوں کو مٹانے والی قوم، یہ سنتوں کو ختم کرنے والے لوگ، یہ سنتوں کا مذاق اڑانے والے، یہ احادیث کا تمسخر اڑانے والے، اپنے مدرسوں کے محتمم بن بن کر کے یہ سنت بچاؤ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ضرور کچھ دال میں کالا ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے، ہاں، یہاں ضرور کوئی نہ کوئی گھوٹالا ہے، اور انڈیا تو یوں بھی گھوٹالے میں معروف ہی ہے، ملکی پیمانے پہ گھوٹالے ہو رہے ہیں۔ تو مولوی بھی، یہ تو کانگریس پارٹی کا بہت بڑا نیتا آدمی ہے بھائی اسد مدنی صاحب، تو انہوں نے قراردادیں منظور کی ہیں۔ انٹرنیٹ پر کسی نے مجھے فیکس کیا ہے، اس فیکس میں لکھا ہے اہل حدیثوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو کبھی داخلہ نہ کروانا، ہم بالکل قرارداد منظور کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا واہ بیٹا واہ، بالکل اپنے باپ داداؤں والی زبان استعمال کر رہا۔ اور ایک بہت خطرناک رپورٹ میرے پاس پاکستان سے آنے والی ہے انشاءاللہ، پشاور کانفرنس کے تعلق سے، انشاءاللہ میں اسے بھی آپ کے سامنے لا کر کیچٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میں وقت سے پہلے زبان نہیں کھولوں گا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ رائے پور شریف کی خانقاہ میں ایک ذاکر شاغل بزرگ مولانا خدا بخش صاحب مقیم تھے۔ انہوں نے ایک روز خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا صاحب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔